الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رب کریم کا ہم پر کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس رب العلا رب قدیر رب ذوالجلال نے ہمیں برکتوں والا سعادتوں والا یہ مبارک دن نصیب فرمایا، اور اس مبارک دن میں وہ لمحات نصیب فرمائے کہ جن مبارک برکتوں والے لمحات میں ہم آج بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہیں. حضرات گرامی، عید الفطر کا دن میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اس سے پہلے میری آواز یقیناً باہر بھی سنی جا رہی ہے تو مختصر عرض کر دوں کہ عید الفطر میں ادائیگی میں آنے کے لیے کس طرح آیا جائے. تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں کچھ پیارے پیارے طریقے ارشاد فرمائے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جب تم عید الفطر کی نماز کے لیے گھر سے نکلو تو کچھ میٹھا یا کھجور کھا لیا کرو. کھجور کی تعداد کتنی ہو؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ کھجور کی تعداد طاق اعداد میں ہونی چاہیے، 1، 3، 5، 7 وغیرہ وغیرہ. اور جب آپ عید الفطر کے لیے گھر سے تشریف لائیں
تو تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو پڑھتے ہوئے تشریف لائیے۔ اور تیسری چیز میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لیے عیدگاہ میں جایا جائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس راستے سے آپ عید کے لیے داخل ہوئے ہیں واپسی کے لیے اس راستے کو تبدیل کر لیا جائے، یعنی آپ سامنے کے دروازے سے آئے تو پھر دوسری طرف دروازے سے باہر جایا جائے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عید میں آنے کے طریقے ارشاد فرمائے، جو مختصر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے۔ حضرات والا، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کا ایک جز تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے، ہم سے، ہر ایک سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ یہ رب فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، رشتوں کو توڑنے سے بچو، یعنی صلہ رحمی کیا کرو، قطع تعلق، قطع رحمی سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اچھا جی، اب چونکہ نماز عید کے لیے ہم حاضر ہوئے، اور جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا آسان الفاظ میں کہ رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، والدین سے، قرابت داروں سے، اور جو دوست احباب ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی تعلق جوڑنے کا حکم ارشاد فرما رہا، یعنی صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، قطع تعلق رکھنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے اپنی رحمت اٹھا لیا کرتا ہے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے، شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحمت نازل ہو، برکتیں، وسعتیں نازل ہو جائیں، تو پھر رب باری تعالی نے جو حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رحمی رکھو، ایک دوسرے سے محبت کے رشتے قائم کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جو قطع تعلق کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی، اب بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب ٹرینڈ چل نکلا، عجیب و غریب۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ جناب اپنوں سے تو غیر اچھے ہیں، اپنوں سے تو غیر اچھے ہیں، ان غیروں کو اچھا بنایا کس نے؟ شریعت مطہرہ، قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں حکم دیتی ہیں کہ غیروں پر بعد میں جانا،
پہلے تمہیں اگر کسی سے محبت قائم کرنی ہے، کسی سے تعلق جوڑنا ہے، تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بھائی بہن ہیں، تمہارے چچا ہیں، پھپھو ہیں، خالہ ہیں، رشتہ دار ہیں۔ لیکن افسوس، صدہا افسوس کہ ہم یہ ٹرینڈ چل گیا کہ اپنوں سے تو غیر اچھے ہیں، اپنوں سے تو غیر اچھے ہیں۔ جناب والا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک ایسی چیز ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جس کا عذاب دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے، جس کا عذاب دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی تیار کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیسی چیز ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جب تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر دو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دو، تو پھر اس چیز کا عذاب دنیا میں تو دیا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ بھائی دنیا میں مل گیا اب کافی ہو گیا، نہ جناب والا، دنیا میں تو دیا جائے گا لیکن آخرت میں بھی اس کا عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ یہ قطع تعلق آج افسوس، صدہا افسوس، ہمارے یہاں معاشرہ چھوٹی سی بات پر مشہور باتیں ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں دہراؤں، آپ کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں تو معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود نہ جانے کون سی ایسی غلاظت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی کہ ہم اپنے سگے بھائی سے، سگی خالہ سے، سگی پھپھو سے، بھائی ہم آپ سے ملاقات نہیں کریں گے، میت میں بھی نہیں آئیں گے۔ بھائی کیوں نہیں آؤ گے؟ آپ میرے بیٹے کی شادی میں آئے تھے؟ اتنی سی باتوں پر یہ مشہور باتیں ہیں، بچے کو بھیج دیا، لہذا اب آپ مر بھی گئے تو آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ سلسلہ ہمارے یہاں کا ہے، العیاذ باللہ۔ رب باری تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمایا، الامان والحفیظ۔ اور پھر حد تو یہ ہو گئی، ابھی دیکھیں ماہ رمضان المبارک گزرا فوراً، ابھی زیادہ ساعتیں، زیادہ گھنٹے بھی نہیں ہوئے، ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا۔ اکثر بلکہ بیشتر لوگ ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو رو کر، گڑ گڑا کر رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، مولا ہمیں معاف کر دے، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر تو نے جہنم میں ڈال دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور یہاں رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ رات گزری، صبح ہوئی، اور صبح ہونے کے بعد جناب والا پھر وہی زیرو سے شروع ہوئے اور زیرو پہ آ کر پھر رکے ہوئے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو۔ قطع تعلق کرنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا مستحق ہے، یہ بات اٹل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہیں ہوتا، میرے کریم آقا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی جو قطع تعلق کرے گا، رشتہ داروں سے روٹھ کر بیٹھے گا بنا کسی وجہ کے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات، آپ، میں، ساری کائنات، جتنے مسلمان اس کائنات میں موجود ہیں، کوئی یہ کہہ دے کھڑے ہو کر کہ مولانا ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ میرے امام کیا فرماتے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور مقطع میں فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا رضا، واللہ صرف اور صرف ان کی رسائی ہے۔ ہمیں آخرت میں، میدان محشر میں اگر کوئی سہارا ہمیں سہارا دے گا تو وہ کون ہوں گے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔
اب یہاں پر ہم نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور نہ جانے کیا کیا حضور علیہ السلام کے نغمے ہماری زبانوں پر گنگنا رہے ہیں، بس چلے چلے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اب مجھے بتائیے اس بات پر ہنسا جائے یا رویا جائے کہ یہاں پر نعتیں پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے باہر نکلے پھر وہی زیرو سے شروع ہوئے، زیرو پہ ختم۔ بھائی کیا ہو گیا؟ میرا بھائی ہے، میرے بچے گئے عید ملنے، 10 روپے عیدی دیے، یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ الامان والحفیظ، یہ بات ہے کوئی لڑنے جھگڑنے والی؟ ہم کہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، یہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ پھر حد یہ ہو گئی، ایسے لوگ آپ لوگوں کی نظروں میں بھی ہیں، ہماری نظروں میں بھی ہیں، جو اپنے ماں باپ سے لڑ کر بیٹھے ہیں، اپنے ماں باپ سے لڑ کر بیٹھے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی کیوں روٹھے؟ میری بیوی کو جو ہے نا میری والدہ بڑا تنگ کرتی تھی، لہذا میں نے گھر تبدیل کر لیا۔ اب اس سے پوچھے بھائی کیا ہو گیا تھا، ایسا کیا تنگ کرتی تھی؟ بولا شوہر کے ماں باپ کی خدمت شریعت میں تھوڑی ہے۔ ہاں شوہر کے ماں باپ کی خدمت شریعت میں نہیں ہے، لیکن شریعت یہ حکم دیتی ہے نا کہ اگر تو نے شوہر کو راضی نہ کیا تو تجھ سے تیرا رب بھی راضی نہیں ہوگا، اور اگر شوہر راضی اس بات سے ہوتا ہو کہ اس کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تو پھر تجھے کرنی پڑے گی۔ اور ہمارے بھی بھولے بھالے مرد حضرات کیا بات تو صحیح کہہ رہی ہے، شریعت میں تھوڑی لکھا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ خدا کے بندو شریعت میں اگرچہ نہیں لکھا، لیکن شوہر کو راضی کرنا شریعت کا حصہ ہے، اور شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کو خوش رکھنا پڑے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، میری بیوی بڑا تنگ تھی لہذا میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ میں نے ایک حکایت پڑھی کہ ایک شخص جنت میں داخل ہونے لگا، بڑا نیک تھا، بڑا نیک تھا، جنت میں داخل ہونے لگا، ایک پاؤں جنت کے اندر دوسرا باہر، جنت کے تمام سرسبز و شاداب باغات محلات دیکھ لیے، داخل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک گدی پر ایک ہاتھ آیا اور ہاتھ اسے کھینچ کر پھر رب کی بارگاہ میں لے گیا۔ پھر اس نے عرض کی کہ مولا میں تو جنت میں داخل ہو رہا تھا، میری نیکیاں اتنی تھی کہ تو نے مجھے جنت کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ رب فرمائے گا دیکھ پیچھے تیری ماں اور تیرا باپ کھڑے ہیں، تو نے دنیا میں انہیں ناراض کیا تھا، لہذا اب تجھے جنت میں کوئی چیز داخل کرنے والی نہیں ہے، اگر جنت میں تجھے کوئی چیز داخل کرے گی تو وہ تیرے ماں باپ کی رضا داخل کرے گی۔ جی آپ چیخ، ماہ رمضان المبارک کی طاق راتیں آتی ہیں تو ذکر ہوتا ہے، مسجدوں میں ذکر ہوتا ہے، 27ویں شب کو تو پوری مسجد بھری ہوتی ہے، اللہ 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 ذکر کرتے ہیں نا۔ ہاں اب اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے روٹ کر آگے پیچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دہکتے ہوئے کوئلوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے موت واقع ہو جائے۔ اب دنیا دیکھنے والے کیا بڑے اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گیا۔ علماء فرماتے ہیں اتنی عزیز موت، اتنی مبارک موت، پھر بھی تمہیں جنت کا پروانہ نہیں دلا سکتی جب تک تمہارے والدین تم سے راضی نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو رب باری تعالی ہم سے راضی، اونچی بولے، رب باری تعالی ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا زور لگا لیں، آپ زمین پھاڑ دیں اللہ کے ذکر سے، گلے کی رگیں پھٹ جائیں، لیکن رب راضی نہیں ہوگا اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ ماں باپ کی شان تو بہت ورا الورا ہے حضرات والا، ماں باپ بہت اونچی بات ہے، رب تب بھی راضی نہیں ہوگا اگر بنا کسی وجہ کے بھائی بہن ناراض ہیں، سگے چچا ناراض ہیں یا دیگر ناراض ہیں۔ اب کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی اپنوں سے تو غیر اچھے ہیں، بھائی وہ غیر ہیں کون؟ یار وہ میری منہ بولی بہن ہے نا، وہ پڑوس میں رہتی ہے، یار جب کوئی مشکل آتی ہے فوراً کھڑی ہو جاتی ہے سر پہ، ایسا ہوتا ہے؟ بھئی میری منہ بولی بہن بنایا کس نے اسے؟ شریعت نے تو نہیں بنایا، اور جب تو نے بنایا ہے
تو پھر یہ سن لو کہ وہ منہ بولی بہن بنانا بھی قرآن کی خلاف ورزی ہے. جی سورہ انفال میں رب باری تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ یہ منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں. بھئی یہ میری والدہ جیسی ہے اسی لیے میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، پھر وہ محرم نامحرم کا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ نہ واللہ تم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے دنیا میں کروڑوں بزرگوں کی خدمت کرو، اپنے بھائی بہنوں کو ناراض کر کے تم اپنے منہ بولے بھائی بہن کروڑوں بنا لو، لیکن یہ سن لو کہ رب باری تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل ہونے کا پروانہ عطا نہیں کرے گا. یہ بات واضح ہے اٹل. عید کا دن ہے مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ عید کا دن ہے، کوئی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرے. تو جناب عید کا دن ہے، ابھی بھی وقت ہے. جب تک یہ سانس میں شہ رگ میں آپ کے سانس دوڑ رہی ہے نا، تو آپ تہیہ کر لیں کہ یار آج کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، میرے چچا مجھ سے ناراض ہے، میرے تایا مجھ سے ناراض ہے، میں نے بڑھ کر پہل کرنی اور معافی مانگنی ہے. کہتے بھائی یار میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو انہیں کچھ بولا ہی نہیں تھا، میں کیوں معافی مانگوں؟ میں نے کچھ ان سے کہا تھا، وہی میرے اوپر چڑھ چڑھ کے آ رہے تھے. شادی میں انہوں نے مجھے ذلیل کر دیا. یار میں عید پر گیا، انہوں نے میرے بچوں کو 10 روپے عیدی دی. تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، جنت میں آپ نے جانا ہے یا آپ کے چچا نے جانا ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں کس نے جانا ہے؟ خود جانا ہے. تو پھر بڑھ کر معافی بھی خود مانگنی پڑے گی. اگر آپ معافی نہیں مانگ سکتے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، اگر آپ معافی نہیں مانگ سکتے تو واللہ، میں چھوٹی بات نہیں کر رہا حضرات والا، واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے قطع تعلق کرتا ہے وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے. کیوں کسی انگریز نے کہا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس، کہ آپ کے جو عمل ہوتا ہے نا وہ آپ کے الفاظوں سے زیادہ چیخ چیخ کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے. آپ کہیں یار مجھے معافی تو مانگنی ہے، معافی تو مانگنی ہے، لیکن وہ آ جائیں نا، وہ ملاقات کرنے کے لیے آ جائیں پھر میں معافی مانگ لوں گا، وہ میرے گھر پہ آ جائیں پھر میں معافی مانگ لوں گا. تو آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ معافی مانگنا چاہتے نہیں ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑا ہے یا آپ کا چھوٹا ہے وہ آپ کے سامنے آ کر جھکے اور پھر آپ اسے معاف کریں گے. ایسا ہرگز ہونے والا نہیں. اگر آپ کو جنت چاہیے، اگر آپ کو جنت چاہیے، میں یہ سچی کہہ رہا ہوں، جنت واجب کر دینے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، محبتیں بانٹیں. یا دنیا میں ویسے ہی اتنے جھگڑے کم ہیں، کتنے جھگڑے ہیں، پھر ہم اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے یا اپنے ماں باپ سے روٹھ کر بیٹھ جائیں تو کیا فائدہ. اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنیں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں لیس منا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا. آپ سنیں گے آپ کہیں گے کہ اچھا ایسی اتنی سخت بات ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا.